بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں عن قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا۔ سورہ کہف کی ابتدا میں پورا ہم واقعہ 26 آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک ہم سورہ کہف کا اصحاب کہف کا پورا واقعہ تفصیل سے سماعت کر چکے۔ اب جو یہودیوں نے دوسرا سوال کیا تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں اس کا ذکر شروع کیا اور یہاں سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتایا۔ حضرت ذوالقرنین یہ آپ کا لقب ہے، اصل نام آپ کا اسکندر ہے۔ جو ذوالقرنین ہے اس لقب کی 4 وجوہات علماء نے بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی دونوں جگہ تک پہنچے تھے، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ذوالقرنین آپ کا جو لقب ہے کہ آپ کے سر پر 2 چھوٹے ابھار سے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ آپ کو ظاہری اور باطنی تمام علوم سے نوازا گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 آپ ظلمت میں اور نور میں داخل ہوئے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ کون تھے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت ذوالقرنین، اور انہوں نے ایک اسکندریہ پورا ایک شہر بنایا تھا، اور پورا شہر جو بنایا اس کو اپنے نام پر رکھا، اسکندریہ شہر۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے کہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، تو پھر یہ کیونکہ بادشاہ بھی تھے، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی، کہ جس میں سے 2 مومن 2 کافر۔ 2 مومن کون ہیں؟ ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین ہے جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ 2 مومن، اور 2 کافر، ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ ان میں سے ایک نمرود تھا اور ایک تھا بخت نصر، یہ دونوں کے دونوں کافر اور دونوں کے دونوں کفر ہی پر ہی یہ مرے۔ 5ویں ایک پوری دنیا کے جن کو بادشاہت ملے گی وہ ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی حکومت بھی تمام روئے زمین پر ہوگی، اور امام مہدی قرب قیامت سے پہلے اپنے وقت پر تشریف لائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے اور ان کے صاحب لوا تھے، یعنی ان کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت ذوالقرنین کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ایک بندے تھے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور محبوب بنایا تو محبوبوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دیکھیے محبوب جو اللہ کا ہو اس کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، یہ سب ان کا ذکر کرنا یہ قرآن کی یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ ادب۔ اب آپ سنیے کیا ہوا، حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا عطا کیا، سنیے۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ کہ حضرت ذوالقرنین کو زمین کا اقتدار یعنی سلطنت دی اور اسے ہر چیز کا ایک سامان دیا، اس سے مراد یعنی جو چیز حاصل کرنی ہو، جو طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اور جس کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے، اور جو خود بادشاہوں کو ملک فتح کرنے میں، شہر فتح کرنے میں، دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے حضرت ذوالقرنین کو عطا کی، یعنی اسے عنایت کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، یعنی آپ نے 3 سفر کیے تھے اور 3 مقامات پر وہ تینوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اب یہ سبب سے کیا مراد ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ تو سبب یاد رکھیے گا کہ سبب سے مراد وہ چیز ہے کہ جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو یا قدرت ہو یا آلات ہو، تو یہ اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو سبب کی تعریف نہیں آتی، تو یاد رکھیے کہ سبب سے مراد وہ ہوتا ہے، وہ چیز ہے کہ جو مقصود، جو ہمارا مقصد ہو، اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، وہ علم کے ذریعے ہو، وہ قدرت کے ذریعے ہو یا وہ آلات کے ذریعے ہو۔ تو جیسے کہ اگر کسی کو یہاں سے دوسرے ملک جانا ہے تو آج جو سبب اختیار کیا جاتا ہے تو وہ ہوائی جہاز کے ذریعے، اسی طرح یہ سبب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ قرآن کہتا ہے چنانچہ آپ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو مغرب میں کیونکہ سورج ڈوبتا ہے تو فرمایا کہ اس کا وہی راستہ اختیار کیا تو جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، اور جب انہوں نے مشرق جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چل پڑے اور وہ راستہ انہیں مشرق تک اس نے پہنچا دیا۔ اب یہاں پر پہلا ذکر کیا کہ انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ کہاں ڈوبتے ہوئے پایا؟ تو اس سفر کی ابتدا علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام سام تھا، تو انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا حضرت ذوالقرنین نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات کا پانی پیے گا، یعنی چشمہ حیات ہے، وہ پانی پی لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو آپ نے یہ کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ جو چشمہ حیات سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ تو یہ دیکھ کر، کیونکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اب آپ نے سفر شروع کیا تھا اس چشمہ حیات کی طلب میں، مغرب و مشرق کی جانب آپ نے سفر کیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ کیونکہ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اور یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کو بھی پتہ تھی کہ چشمہ حیات میں سے جو پانی پی لے گا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن کیونکہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اس چشمہ حیات تک حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا تھا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمے کا پانی نہ پایا۔ تو ملا کسے؟ کہ جسے اللہ نے چاہا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور اس سفر میں جب آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ ساری منزلیں آپ نے طے کر ڈالی اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک آبادی کا نام و نشان نہ رہا، اور انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایسا دیکھا کہ جیسے کہ فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ وہ سیاہ چشمے میں یعنی کالا پانی تھا، اس میں سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا کہ جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی اگر دریائی سفر کرتے ہو تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی میں، جیسے سمندر میں کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوا ہو تو دیکھتا ہے کہ پانی میں جیسے سورج جا رہا ہے، ایسے ہی آپ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے مغرب میں دیکھا کہ وہ سیاہ کیچڑ کا پانی تھا، اس میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اس چشمے کے پاس ہی جہاں سورج ڈوبا تھا آپ نے ایک قوم کو پایا، اور وہ قوم کون سی تھی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا وہ قوم جو تھی وہ شکار کیے ہوئے وہ جو جانور ہوتے تھے ان کے چمڑے انہوں نے اس قوم نے پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا، اور ان کی غذا جو تھی وہ دریائی جانور جو مردہ ہوتے تھے، بس اس قوم کی غذا یہی تھی کہ وہ جانور جو مردہ ہوئے تھے، جو دریائی جانور ہوتے تھے وہ کھایا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کافر تھے،
تو اللہ رب العالمین نے جو پیچھے آپ نے سنا کہ آپ نے قوم کو پایا تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ تو یہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو الہام فرمایا کہ اے ذوالقرنین یہ جو کافر قوم ہے یا تو انہیں سزا دے یا جو ان میں سے اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اسے قتل نہ کرنا، تو اگر کوئی ایمان لے کر آ جائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ یعنی سب سے پہلے آپ انہیں دین کی تعلیم دیجئے اور اسلام کا پیغام پہنچائیے۔ تو حضرت ذوالقرنین کو یہ دونوں اختیار اللہ نے دیے تھے، تو آپ نے وہ پیغام پہنچایا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ نے اپنے کسی نبی سے فرمایا اور نبی نے یہ پیغام حضرت ذوالقرنین کو دیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، اس طرح اس قوم کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا، حضرت ذوالقرنین کو جب یہ پیغام ملا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس قوم میں سے جو ایمان لے کر آ جائے ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر اور جو نہ آئے تو انہیں قتل کر دے، انہیں دائرہ یعنی وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا وہ قرآن بتاتا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ عرض کی بہرحال جس نے ظلم کیا تو عن قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عن قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا تو آپ نے اپنے موجود جو خاص ساتھی تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ بہرحال جس نے بھی کفر اور شرک کو اختیار کیا اور میری دعوت کو اگر اس نے ٹھکرا دیا اور وہ ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے، یہ اس کی دنیاوی سزا ہوگی۔ اور پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جب لوٹایا جائے گا تو وہ رب العالمین اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا۔ اور فرمایا جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم ایسے ایمان والوں کو آسان کام کہیں گے اور ان کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے کہ جو ان کے لیے سہل ہو اور دشوار نہ ہو۔ یہ تو حضرت ذوالقرنین ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی تھی تو دیکھیے ہمارا دین بھی کتنا آسان، جو پہلی شریعتوں میں کتنی چیزیں مشکل تھی میرے آقا نے وہ آسان کر اپنی امت کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ اس پیچھے سے یہ دیکھیے کہ اسلاف کا انبیاء کا یہی طریقہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، لوگ عمل کریں تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا دین پر چلنا بہت مشکل ہے، حالانکہ جو چلنا شروع کر دے اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ اب کیا ہوا، دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ یہاں پر دوسرے سفر کا ذکر کیا کہ اب آپ مشرق کی طرف چلے، اور مشرق کی طرف جب پہنچے تو وہاں ایک قوم کو ایسی پایا کہ جس کے درمیان یعنی سورج اور فرمایا کہ اس قوم کے درمیان سورج کے درمیان کوئی چیز آڑ یعنی نہیں تھی، پہاڑ بھی نہیں تھے، درخت بھی نہیں تھے، سورج تھا اور وہ قوم تھی، کیونکہ اس علماء نے لکھا کہ وہ جس زمین پر جس قوم کو پایا تھا وہ زمین اتنی نرم تھی کہ وہاں کوئی عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیے ہم اگر دیکھیں تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہماری عمارتیں بن جاتی ہیں، اگر ایسی قوم کا بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہاں ایسی قوم آباد تھی کہ جہاں عمارت بن ہی نہیں سکتی تھی، اتنی نرم زمین تھی، اور وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت
کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو فرمایا کہ وہ زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں گھس جاتے تھے، کیونکہ وہ سورج کے سامنے تو رہ نہیں سکتے تھے ورنہ وہ جل کر جلس کر مر جاتے۔ تو وہ جب سورج نکلتا تھا تو فرمایا کہ وہ زمین کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے تہ خانے تھے، اس میں وہ گھس جاتے تھے، اور جب زوال کے بعد یعنی دوپہر کا جو ٹائم ہوتا ہے، جب سورج چلنا شروع ہو جاتا ہے، غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ نکل کر اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کذالک، بات اسی طرح ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا ہے تمہیں، ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کذالک کا معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا، یعنی وہ کافر قوم تھی تو اگر جس کو دعوت دی اس نے لبیک کہا تو اس کو بھلائی کا حکم دیا، یعنی جنت کی طرف اسے جنت والے کاموں میں لگا دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو علماء کہتے ہیں جس طرح انہوں نے مغرب والوں کے ساتھ ان کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، فرمایا ایسا ہی انہوں نے مشرق کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ اہل مشرق جب مشرق طلوع ہونے کی جگہ پر جن کو پایا یہ قوم بھی کافر تھے، اور جو کفر پر اڑے رہے ان کو آپ نے سزا دی، جو ایمان لائے ان کے ساتھ آپ نے احسان کیا۔ اور اس آیت میں جو ایک اور جملہ بھی تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا، یعنی حضرت ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا، فرمایا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے۔ پہلا معنی یہ کیا کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس جو فوج، جو لشکر، جو آلات حرب، جو سامان سلطنت وغیرہ تھا، فرمایا سب ہمارے علم میں ہے، یعنی جو کچھ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو دیا اللہ فرماتا ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت ان کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور امور اور ملکی امور مملکت کو سر انجام دینے کی جو لیاقت تھی وہ سب ہمیں معلوم تھی، تو پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ امور مملکت چلانا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جسے اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو پھر وہ ایسے چلاتے ہیں کہ جیسے کہ میرے آقا کے وہ چنے ہوئے وہ صحابہ، وہ خلفائے راشدین کا جب ہم دور دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کیا سنہری دور تھا کہ ایک ایک کتے کی بھی فکر ہوتی تھی، ایک ایک بکری کے بھی بلا وجہ مر جانے کی فکر ہوا کرتی تھی، اور آج امور مملکت چلانے والوں کو انسانوں کی بھی فکر نہیں، اور یہاں کیسے لوگ آئے دن کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی کس طرح، کوئی کس کو مار کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ سب ذمہ داریاں ہیں اور ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیسرا سفر جو ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے اور وہ بڑا اہم ہے، اور اس میں بہت سی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، اور یاجوج ماجوج کی قوم کا بھی آج کل نہیں پتہ، وہ کل کے ذکر میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کے ساتھ مولائی کریم تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، اس کا علم عطا کر دے، اس میں غور و فکر کی صلاحیت و قابلیت عطا کر دے۔ یا اللہ صحیح معنوں میں سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاریوں کو دور فرما دے، اے اللہ قرض داریوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہر چیز میں برکت عطا فرما، بے برکتی ہم سے دور فرما، گناہوں کی نحوست ہم سے دور فرما، گناہوں سے مولائی کریم نفرت عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت ذوالقرنین جس طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میرے مولا ہم بھی تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے، صحیح معنوں میں محبت عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔